نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سامعین کرام، سورہ رحمان کی 10 تا 13 نمبر آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے آسمان کا ذکر پڑھا تھا، درمیان میں نظام عدل پر تفصیلی دلائل سماعت فرمائے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اپنی ایک اور بہت بڑی نعمت زمین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آسمان کو تو ہم صرف دور سے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ زمین کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، دیگر بہت سارے فوائد ہم اس دھرتی سے حاصل کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لینا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اللہ کی زمین پہ اللہ کی نافرمانی کروں، جو اپنے دماغ میں یہ فٹ کر دے، پکا بٹھا لے، تو انشاءاللہ تعالی اسے گناہوں سے کافی حد تک افاقہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا والارض وضعها للانام، اس زمین کو میں نے مخلوق کے فائدے کے لیے بچھایا ہے، بنایا ہے۔ ان آیات سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو پہلے بنایا، زمین کو بعد میں بنایا۔ 12 نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ سے یہ مضمون ہمیں حاصل ہوتا ہے، خلق الارض فی یومین ثم استوى الی السماء، کہ اللہ نے 2 دن کی مقدار میں زمین کو پیدا کیا، اور پھر ثم عربی میں تب داخل ہوتا ہے جب ثم کے بعد والا کام بعد میں ہوا ہو اور اس سے پچھلا کام پہلے ہوا ہو۔ وہاں ہے ثم استوى، پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، تو وہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پہلے بنایا اور آسمان کو بعد میں بنایا۔ تو بظاہر یہ تعارض ہے کہ ایک جگہ کچھ بات ذکر کی گئی، دوسری جگہ کچھ بات ذکر کی گئی، لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی تعارض نہیں ہے، کہیں بھی تعارض نہیں ہے۔ یہ ہماری سمجھ کی کوتاہی ہوتی ہے، ہماری کم علمی ہوتی ہے۔ علماء کرام اور مفسرین عظام کی رہنمائی سے یہ سارا کا سارا ظاہری تعارض ختم ہو جاتا ہے۔
ہمارے تفسیر کے استاذ حضرت اقدس مفتی محمد صاحب زید مجد وہ بڑی پیاری بات سمجھاتے تھے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے زمین کا مادہ بنانا اور ایک ہے زمین کو بچھانا۔ ایک ہے زمین کا مادہ بنانا، ایک ہے زمین کو بچھانا۔ تو اللہ نے زمین کا مادہ آسمان سے پہلے بنایا، چنانچہ 24ویں پارے سے یہی معلوم ہوتا ہے، خلق الارض ثم استوى الى السماء۔ اس نے پہلے زمین کو پیدا کیا، یعنی اس کا مادہ بنایا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور زمین کا مادہ بنانے کے بعد جو زمین کے بچھانے کا عمل ہے وہ آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ پہلے زمین کا مادہ بنایا، پھر آسمان بنایا۔ سورۃ النازعات اس مضمون کی بڑی وضاحت کے ساتھ تاکید کرتی ہے۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا؟ تم یہی کہو گے کہ ہم تو چھوٹے سے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے۔ وہ اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان بنا لی ہے، تمہیں بھی بنایا ہے، تو تمہیں دوبارہ پیدا کر لوں گا۔ یہ مشرکین مکہ بھی اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں، رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذالک دحاہا۔ میں نے آسمان بنایا، اس کو بلندیاں عطا کی، والارض بعد ذالک، زمین کو اس کے بعد دحاہا بچھایا۔ تو دحاہا دحو عرض، زمین کو بچھانا، یہ آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا، اور زمین کا مادہ پیدا کرنا یہ آسمان کی تخلیق سے پہلے ہوا۔ آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ جو دری بچھی ہے یا ہم کارپٹ بچھاتے ہیں، ایک اس کی تیاری ہوتی ہے، تیار ہو کے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، اب وہ بنی ہوئی ہے، اب اس کو جو ہم بچھاتے ہیں یہ بعد میں مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اسی طرح زمین کا مادہ پہلے بنایا، آسمان کو بنایا، اور پھر زمین کو اللہ رب العزت نے بچھایا۔ تو فرمایا والارض وضعها للانام، یہ زمین میں نے بنائی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو ایسے قدرت کے رنگ سے بنایا ہے کہ تھوڑا سا غور کرے آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ نہ تو یہ اتنی سخت ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جا سکے، اور نہ یہ اتنی نرم ہے کہ ہم چلتے وقت اس کے اندر پھنس جائیں۔ بڑے کہنے والے بکواس کی کرتے ہیں کہ یہ جہان خود بخود بنا ہے، یہ خود بخود بنا ہے، اور ہر چیز میں اتنی حکمتیں تمہارے باپ نے رکھی ہیں۔ زمین کو کیسے بنایا، کس طریقے سے بنایا، کتنی حکمتوں کو مد نظر رکھ کے بنایا، اور وہ حکمتیں روزانہ ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے استعمال کے اندر وہ چیز آتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعتاً اس کے اندر اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ تو کیسا درمیانے انداز میں بنایا، اس پہ چلو پھرو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں جب ضرورت ہو اس کو کھود لو، اس کے اندر تم اپنا اناج ڈالو، درخت لگاؤ، اور اسی کو کھود کے اپنی جو تمہاری عمارتیں ہیں ان کی مضبوط قسم کی بنیادیں رکھو۔ تو یہ کس مخصوص انداز میں اور کتنے قدرت کی عجیب رنگ میں اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین کو کافی بنایا ہے، اس زمین کو کافی بنایا ہے، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کے رہنے کا بھی اس میں انتظام ہے، اور ان کی روزی کا بھی اس میں انتظام ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کا بھی اس میں انتظام ہے۔ اس کی تائید میں لوں گا پارہ نمبر 29 سے سورۃ المرسلات، اس میں بھی بڑے زبردست اللہ رب العزت عقلی دلائل دیتے ہیں، اور پھر اسی میں فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اے میرے بندو کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں نے جو اتنی زمین بچھائی ہے یہ کافی ہے، تمہارے زندوں کے لیے بھی کافی ہے، تمہارے مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی
وسیع ہے، بڑی وسیع زمین ہے، یہ زندوں اور مردوں دونوں کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ کھائیں گے کہاں سے، مریں گے تو انہیں 2 گز کی وہ قبر نصیب نہیں ہوگی۔ میرے رب نے اس زمین کو بڑا وسیع بنایا ہے، اور جتنے لوگوں نے آنا ہے میرے رب نے ان کا رزق لکھا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر وہ کھائیں گے کہاں سے۔ اتنے بڑے تم فلسفی بنتے ہو، بے وقوف ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ جب بچے زیادہ ہوں گے تو کمانے والے بھی زیادہ ہوں گے، کمانے والے بھی زیادہ ہوں گے۔ پریشانی تو تب ہے جب ایک ہی بندہ کمانے والا ہو اور وہ ساری زندگی ان بچوں کو کھلانے کا ذمہ دار ہو۔ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بلوغت تک، اور بیٹی کی ذمہ داری باپ پہ ہوتی ہے شادی تک۔ وہ اللہ نے جتنے بچے آ رہے ہیں، بچیاں آ رہی ہیں، اللہ نے ان کو 2 ہاتھ بھی دیے ہیں، 2 پاؤں بھی دیے ہیں، تو وہ اپنے لیے کما لیں گے اور کھا لیں گے۔ تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں تصور ڈالنا کہ بچے 2 ہی اچھے، زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو پھر فلاں مسائل، فلاں مسئلہ پیدا ہوگا، فلاں مسئلہ پیدا ہوگا، فلاں مسئلہ پیدا ہوگا، تو اس ڈر سے، رزق کے ڈر سے یہ لوگوں کے اندر تصور ڈالنا، یہ خلاف شریعت ہے۔ اگر کوئی مصلحت ہے، حکمت ہے، مثال کے طور پہ عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی، آج کل عورتوں کی صحتیں ویسے بھی نہیں ہیں، 1-2 بچوں کے بعد اونی بھانگ کر رہی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب مزید بچے عورت کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ذہنوں میں یہ بات ڈالنا کہ بھائی کھائیں گے کہاں سے، بھائی روزی کی ذمہ داری تمہاری ہے کب؟ تم تو روزی چھیننے والے لوگ ہو، تم روزی دینے والے ہو، تم تو غریبوں کے منہ سے لقمے چھیننے والے لوگ ہو۔ تمہیں ہماری روزی کی فکر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ہمیں روزی دینی ہے عرش پہ بیٹھی ذات نے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، وہ بڑا مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ رزق میں وسعت اور تنگی یہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی مخلوق کو رزق ملے نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، جتنے زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے ان سب کی روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ تو یہ رونا چھوڑ دیجئے اور لوگوں کا یہ ذہن بنانا چھوڑ دیجئے کہ اتنے لوگ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادی کی کثرت کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں قیامت کے دن باقی ساری امتوں پہ فخر کروں گا۔ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی ساری امتوں پہ کیا کروں گا؟ فخر کروں گا کہ میری امت کے افراد زیادہ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ زیادہ ہیں، میری وجہ سے اللہ کی ذات کو پہچاننے والے لوگ باقی انبیاء کی بنسبت زیادہ ہیں۔ بلکہ آپ نے تو بیوی کی تلاش میں یہ ترغیب دی ہے کہ آپ کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ ایسی بیوی دے ولودہ ودودہ، جڑی راج کی محبت کرے تو زیادہ بچے پیدا کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے رب نے زمین بنائی ہے، اس میں روزیاں بھی رکھی ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھل اور میوے بھی رکھے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر ہے جو ترجمے کے اندر آ جائے گا، پھر انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا، فیہا فاکہۃ، اس میں مختلف قسم کے پھل ہیں، والنخل، کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جو غلاف والی ہیں۔ پھل جب شروع میں پودے سے نکلتا ہے اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت غلاف ہوتا ہے، پھر وہ پھٹتا ہے، اس میں سے پھول نکلتا ہے، پھر اس سے پھل بنتا ہے۔ والحب ذو العصف، اور میں نے زمین میں اناج رکھے ہیں، ذو العصف، جن میں بھوسا بھی ہے۔ اناج تم کھاؤ، بھوسا تمہارے جانور کھائیں، میں نے تمہارے جانوروں کی روزی کا بھی انتظام کر دی ہے، تمہیں اپنی روزی کی فکر لگ گئی۔ والحب ذو العصف والریحان، اور میں نے خوشبودار پودے بھی پیدا کیے ہیں۔
ریحان کا معنی خوشبودار پودے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ کچھ گفتگو انشاءاللہ کل. ہمارے